اس کی دلیل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت یعنی بڑے پہلے سے ملتی ہے، خوشی منانے کی، ہونا نہیں منانا۔ ہاں منانے کی دیں۔ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا تو اس نے خوشی منائی تھی، غیر مسلم مناتا ہے تو ہم کیوں نہیں منا سکتے؟ یہ بہت بڑی دلیل کے طور پر بات پیش کی جاتی ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے بات درست نہیں۔ مسئلہ سمجھ لیں، میری بات اگر نہ سمجھ آئے تو کوئی آدمی آگے بیان نہ کرے، اگر سمجھ آئے تو آگے بیان کرے، نہ سمجھ آئے تو آگے بیان نہ کرے۔ ٹھیک ہے، بخاری کے اندر روایات ہیں دو قسم کی، صحیح ہے، ایک ہے مسند باسند اور ایک ہے بغیر سند کے معلق۔ معلق، صحیح ہے، جب کہا جاتا ہے صحیح بخاری کی تمام روایات صحیح ہیں، اس سے مراد مسند روایات ہوتی ہیں، اچھا صحیح ہے، باسند روایات۔ جی جو معلقات ہیں وہ کچھ صحیح بھی ہیں کچھ صحیح نہیں ہیں۔ جب بھی بخاری کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ ساری اصح الکتب ہے، وہ صحیح بخاری کی مسند روایت۔ بخاری کا اصل نام ہی ہے الجامع المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنن و ایام۔ یہ روایت وہاں مسند نہیں ہے، معلق ہے، اور معلق بھی منقطع ہے، ہاں، مرسل ہے، لہذا یہ روایت درست نہیں ہے۔ اچھا اے نہیں کہنا بخاری ضعیف کر دی تھی، ٹھیک، بخاری صحیح ہے، اچھا اس میں جو معلقات ہیں ان کے اوپر الگ حکم لگتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو ٹھیک، ورنہ بات۔ دوسری بات یہ ہے، یہ ابو لہب کے بارے میں کہا جاتا ہے، پھر وہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس کو نا خواب میں دیکھا گیا تو عبداللہ بن حضرت عباس نے دیکھا تو پوچھا کی بنیا تیرا نام، انہیں کہا جی وہ گناہ تو سزا تو مل رہی ہے لیکن جس انگل نہ میں اشارہ کیتا جی اس انگل سے مجھے پانی مل رہا ہے۔ ہوتا ہوں میں، بالکل، اچھا، جس وقت یہ خواب دیکھا نا حضرت عباس نے، اس وقت وہ کفر کی حالت میں تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اچھا صحیح ہے، تو وہ ایک سرگودا کے قاری صاحب ہیں، وہ اپنے سٹائل میں کہتے ہیں کافر ویکھیا کافر نو، اچھا وہ بھی خواب وچ ٹھیک ہے، کافر ویکھیا، کافر میں، یعنی اس وقت عبداللہ حضرت عباس رضی مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، تو کافر ویکھیا کافر نو، وہ بھی کہدے وچ خواب وچ، مسلمانہ مان لیا۔ اچھا رب آکھیا قرآن وچ نہیں منیا۔ نہیں مانے، قرآن جب کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے، تو انگلی کتنے ہوندی ہے؟ ہاتھاں چ، تے او نے اشارہ ہاتھ والے نے کیتا نا، قرآن کہتا ہے ہاتھ تباہ، تو وہ خواب کہتا ہے ہاتھ بچ گیا۔ اب قرآن سچا ہے کہ خواب سچا؟ بالکل ایسے ہی ہے، قرآن سچا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں میں وہاں سے سیراب ہوتا ہوں، جی تو قرآن میں آتا ہے کہ کافر جو ہیں کفر کی حالت میں مرنے والے، سورۃ اعراف کے اندر ہے کہ اگر وہ پانی کا ایک گھونٹ بھی مانگیں گے ان افیض علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے پانی جنت کا یا پانی جو ہے وہ کافروں پر کیا کیا ہوا ہے؟ حرام۔ تو اے کہ نہ میں سراب ہوں نا۔ پہلی تو بات انگلی گئی، تباہ ہو گئی، تبت یدا ابی لہب۔ اب قرآن کہتا ہے پانی ملنا نہیں ان کو کہ جس سے ان کو تھوڑا سا سکون ملے، کھولتا ہوا تو ملے گا سکون ملنے والا، تو یہ کہہ رہا ہے مجھے سکون مل رہا ہے۔ پہلی بات سند صحیح نہیں، دوسری بات قرآن کہتا ہے ہاتھ ٹوٹ گئے، تیسری بات قرآن کہتا ہے کہ ان کو سیراب کرنے والا میٹھا پانی ملے گا نہیں، تو یہ کیسے؟ چوتھی اور آخری بات، اچھا جی ابو لہب دی سنت عمل کرنا ہے کہ نبی دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان ہو مسلمان ہے، سنت کے دی مننی ہے؟ ابو لہب دی۔ مسلمان ہو مسلمان ہے، سنت کس کی ماننی ہے؟ ابو لہب، ابو لہب۔ امام مالک نے کیا؟ نہیں۔ امام شافعی نے کیا؟ نہیں۔ امام احمد بن حنبل نے کیا؟ نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کیا؟ نہیں۔ ان کو نہیں سمجھ آئی کہ یہ کافر کی سنت ہم بھی مان لیں۔ جی سمجھنے کی بات یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو نہیں سمجھ آئی یہ بات کہ یار اگر کافر کردہ پہ تو ایسی بھی کر لی ہے۔ 1,00,000 سے زیادہ صحابی میں سے کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کیا۔